سر سوال یہ ہے کہ شریعت اور عرف کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کچھ ایسی جوہری تبدیلیاں آ گئی ہیں سوسائٹی میں، جیسے خواتین کا معیشت سنبھالنا یہ ایک نئی چیز ہے، ایک نیا فینومنا ہے۔ اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب جو قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں ان میں عرف کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، اور شریعت اور ابدی شریعت ایز اے کانسیپٹ قرآن میں کہیں ڈسکس ہوئی ہے؟ ہم یہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں کہ ایک شریعت ہوتی ہے اور ابدی ہوتی ہے؟ جی، پوری شریعت اصل میں اپنے ریشنیل پر کھڑی ہے۔ دین کے جو احکام بھی قرآن میں دیے گئے ہیں وہ اپنے معنی اور اپنی حقیقت رکھتے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں علم کی اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے، اور آپ سادہ لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر حکم اپنا ایک ریشنیل رکھتا ہے۔ وہ ریشنل موجود ہے، حکم موجود ہے۔ وہ ریشنل ختم ہو گیا تو حکم ختم ہو گیا۔ اس کو علم کی زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان الحکم یدور مع العلہ وجودا بعدما، یعنی حکم علت پر کھڑا ہے، اسی پر وہ اپنا مدار رکھتا ہے۔ وہ پائی جاتی ہے تو وہ پایا جائے گا، نہیں پائی جاتی تو نہیں پایا جاتا۔ یہ ریشنل ہے اصل میں جو ابدی ہے، یا ابدی نہیں ہے۔ تو اگر ریشنل ابدی ہے تو وہ حکم بھی ابدی ہے، اگر وہ ابدی نہیں ہے تو حکم بھی ابدی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے احکام یا دین کے احکام قیامت تک انسانوں سے اس طرح متعلق ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق ہونے کی صورت یہ ہے۔ اصل سوال جو آپ نے کیا ہے اسی کو پیش نظر رکھ کر میں نے کل غالباً یا پرسوں کسی نشست میں یہ کہا تھا کہ معاہدہ یا نکاح اب نظر ثانی کا تقاضا کرتا ہے۔ پچھلے 1200-1500 سال سے ہماری تہذیبی روایت میں یہ طے ہے کہ مرد کو معاشی ذمہ داری اٹھانی ہے، عورت اس پر ڈپینڈنٹ ہے۔ وہ معیشت کے معاملات کے بارے میں خود کسی جد و جہد کو اختیار کرنے کی پابند نہیں ہے۔ ساری زندگی کوئی کام نہ کرے، کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی ملازمت نہ کرے، 2 پیسے کما کے نہ لائے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات بھی پورے کرے، اور صرف ضروری اخراجات نہیں بلکہ اس کی خواہشیں، اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں ان کو بھی بر لائے، بچوں کے اخراجات بھی پورے کرے۔ تو یہ ہماری معاشرت میں یہ چیز عرف تھی۔ آپ نے عرف کا لفظ استعمال کیا ہے، چنانچہ اس عرف کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لازمی نتائج بیان کر دی کہ جب تم یہ کرتے ہو تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ کرتے ہو، اب وہ جب تم یہ کرتے ہو تبدیل ہو رہا ہے، جس کو آپ ریشنل کی تبدیلی کہتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی عملاً تو بہت سی جگہوں پر آ گئی ہے، یہ ذہنی یا فکری لحاظ سے نہیں آئی۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے، بلکہ پچھلے دنوں بعض لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، سینٹ میں غالباً کوئی بل آ رہا ہے، تو اس میں بھی میں نے انہیں توجہ دلائی کہ آپ نکاح نامے کو ریوائز کریں، اور اس میں اب جو نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ آپ شامل کر دیں، اور نکاح کے موقع پر 1-2 دن پہلے وہ نکاح نامہ کسی خاتون کو دینا ہے دے دیں، اور خاتون کی طرف سے مرد کو دینا ہے تو دے دیں، تاکہ وہ اچھی طرح غور کر کے دیکھے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک خاتون جو برطانیہ میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑی، بہت اچھی ملازمت بھی کر رہی ہیں، یہ سب معاملات ان کے، تو انہوں نے اپنے والدین سے یہ کہا کہ مجھے یہ ریچولز پسند نہیں ہیں، کوئی مولوی نہیں آئے گا، میں ان کے بغیر نکاح کروں گی۔ ان کے والد صاحب مجھ سے بھی حسن ظن رکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھے، پاکستان میں ہے تو مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کی، تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اس بی بی سے میری بات کرائیے۔ میں نے ان سے کہا کہ 3 سوالات ہیں، تو ان کا جواب تو آپ نے سوچ لیا ہوگا۔ ایک یہ کہ جب آپ دونوں زندگی شروع کر رہے ہیں تو معاشی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ دوسرے یہ کہ 3 ہوں تو جمہوریت چل سکتی ہے، اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر علیحدگی کی نوبت آ گئی تو حقوق و فرائض کیا ہوں گے؟ ان کا میں نے تو اس پر سوچا ہی نہیں تھا، بہت پڑھی لکھی کا تم، میں نے اس پر نہیں سوچا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ تینوں سوالات جو ہیں یہ نہایت اہم سوالات ہیں، ان کا جو جواب آپ دیں گے حقوق، فرائض، اختیارات اس سے طے ہونے ہیں۔ پہلے ایک روایت، تہذیبی روایت چلی آ رہی تھی، اس کے لحاظ سے چیزیں ہو جاتی تھیں، اب ذہنوں میں وہ درم برم ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں نے جب پلٹ کے پوچھا
کہ آپ یہ فرمائیے، پہلے سوال ہی کا جواب دے دیں، کیا ارادے ہیں؟ آپ تو کھاتی کماتی ہیں، تو کیا خیال ہے معاہدہ یہ نہ کر لیا جائے کہ آپ برابر برابر شریک ہوں گی؟ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، تو شوہر کا کام ہے۔ میں نے کہا یاد آ گیا کہ شوہر کیوں سربراہ ہے گھر کا، یہ ایسے ہی ہے بس۔ تو خواتین کو تربیت دینی چاہیے، مردوں کو بھی، کہ یہ ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے۔ دیکھیں قرآن نے اس کو یہی کہا ہے، میثاقاً غلیظہ، یہ سخت ترین معاہدہ ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو۔ اس معاہدے کے دو فریق ہیں، اس میں یہ تینوں چیزیں طے ہونی۔ خود غور فرمائیں اس بات کے اوپر کہ اگر تو مثال کے طور پر 3 لوگوں میں یہ معاہدہ ہوتا تو پھر تو ہم طے کر سکتے تھے نا کہ ادھر اکثریت ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر کسی جگہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی دوسرے کو سمجھانا چاہیے، دلیل دیں، آپس میں اتفاق سے فیصلے کریں، نہ ہو سکے فیصلہ اور فیصلہ کرنا ضروری ہو، کون کرے گا؟ وہی جو کما کے لائے گا۔